اولاد کے چکر میں کتنے لوگ دیوانہ اور پاگل ہیں، محبت کر کر کے اپنے بچوں کو اپنے گھر سے باہر نہیں کرتے، اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر رہے، اپنے بچوں کو صحیح سے پڑھا لکھا نہیں رہے، مدرسوں میں نہیں اپنے بچوں کو بھیج رہے۔ کیوں؟ مولا سے کافی زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا کہ تم اپنے بچوں سے اور اپنے بچوں سے محبت مت کرو ضرور بھی ضرور کرو، منع کون کرتا ہے، لیکن اتنی محبت بھی مت کرو کہ آپ اس کو دین دینا بھول جاؤ، شریعت بتانا بھول جاؤ، تربیت دینا بھول جاؤ، غلط کرے تو اس کو ٹوکو مارو۔ یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہاں اولاد اگر اولاد آپ کی بڑی ہو رہی ہے، یعنی اگر وہ بیٹی کے شکل میں وہ بڑھتی جا رہی ہے، 7 سال کی عمر کی ہے، آپ کا بیٹا 7 سال کا ہے اور پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اولاد سے محبت کرو، لیکن مرو اولادکم بالصلاۃ، تم اس اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دے دو۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کا ہو تو بچے کو نماز پڑھاؤ، 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ اپنے بچے سے اتنی محبت مت کرو کہ بچہ جیسا بولتا چلا جائے تم اسی کے مطابق تم کرتے چلے جاؤ۔ ایک 7-8 سال 10 سال کا بیٹا ہو، اینڈرائیڈ موبائل مانگے، 20-30 ہزار کا موبائل مانگے، تمہاری ایک اکلوتی بیٹی ہو، لاڈلی اور پیاری بیٹی ہو، اور تمہاری اپنے بیٹی کی فرمائش پہ ایک جوان لڑکی کو 10-12 سال لڑکی کو آپ موبائل دے دو، اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ اور اسی موبائل کے چکر میں وہ اللہ کو بھول جائے، اپنے ماں باپ کی قدر کرنا بھول جائے، اور اس موبائل کے چکر میں اور موبائل سے وہ آدمی اتنا بگڑ جائے، وہ بچہ اتنا بگڑ جائے کہ بے حیا بن جائے، وہ دوسروں کی نقل کرنے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، فرمایا یہ بھی غلط ہے۔ اپنی اولاد سے محبت کرو، کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن حد سے زیادہ محبت کرنا بھی فتنہ ہے، حد سے زیادہ نہیں۔ نماز اگر نماز نہیں آپ کا بچہ پڑھ رہا تو اس کو آپ پنشمنٹ دیجیے، سزا دیجیے، ڈانٹیے آپ اس کو، اور ورنہ وہ بچہ بہکتا چلا جائے گا اور آپ سوچیں گے ابھی بچہ ہے اور 15-20 سال کا ہو جائے تو بعد میں پتا چلا یہ بچہ نہیں ہے بلکہ اب یہ کچھ اور کرنے لگا ہے، تب آپ ڈانٹیے گا تو پھر آپ کی وہ بات سنے گا نہیں، کیونکہ اب وہ بچہ نہیں رہا۔ اسی وجہ سے اسلام یہ کہتا ہے کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، اولاد اور مال یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے۔ اولاد کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے۔ بے حیائیاں آپ جو دیکھ رہے ہیں شادی بیاہ میں، جلسوں میں، نوجوان لڑکوں کو جس طریقے سے آپ کھلم کھلا غلط کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وقت کی ضیاع، کئی گھنٹے اپنے موبائل پہ، انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ اور ریل دیکھنے میں جو وہ برباد کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ وقت تمہاری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے، نہیں بتایا۔ اس وجہ سے اس کو کوئی پرواہ نہیں کب اٹھ رہا ہے، کب سو رہا ہے، کب جاگ رہا ہے، کب چل رہا ہے، کب کھا رہا ہے، کب پی رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے باقاعدہ اتنا بتایا تھا، ایک صحابی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا حیاتک قبل موتک، تمہاری زندگی بہت امپورٹنٹ ہے موت آنے سے پہلے۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کر لو، اپنے بیٹیوں کو نصیحت کر لو۔ اے برت اللہ کے لوگوں، آس پاس کے میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اچانک موت آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، لوگ اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ نیکیاں کر لو، صرف رمضانی مسلمان مت بنو کہ رمضان آیا تو اللہ اللہ کرنے لگا، رمضان ختم تو اللہ بھی ختم، رمضان آیا تو قرآن کی تلاوت کرنے لگا، رمضان ختم تو قرآن سے کوئی رشتہ نہ رہا۔ یہ کام چھوڑو میرے پیارے ساتھیوں، یہ اس آزمائش میں ہم
ہم اور آپ مبتلا ہو چکے ہیں، یعنی دنیا دار ہم بن چکے ہیں، اور اپنے بچوں کو ڈانٹتے بھی نہیں، اپنے بچوں کو مارتے بھی نہیں، اپنے بچوں کو حق بات بولنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں کہ اگر حق بات بول دیں گے تو میرا بچہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ کبھی نہیں سوچتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ غلط جو کر رہے بچوں کے ساتھ وہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، نبی نے بھی اپنے بچوں سے محبت کی، ہاں نبی نے بھی اپنے نوازوں سے محبت کی، لیکن جب آپ نے اپنے بچوں کو غلط کرتے ہوئے دیکھا، اپنے بچوں کو غلط کرتے ہوئے دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے امام کائنات بڑی محبت پیار کیا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ چھوٹے بچوں کو چاہتے تھے۔ ایک بچہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، لیکن بچہ ہے اس کو معلوم نہیں ہے کھانا کدھر سے کھانا چاہیے، کبھی ادھر سے کھا رہا ہے، کبھی ادھر سے کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا غلام، اے لڑکے، یا غلام سم اللہ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ بولو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر سے مت کھاؤ۔ اللہ کے نبی نے اسی وقت تربیت دی، اسی وقت آپ نے سکھایا، اسی وقت آپ نے بتایا۔ ایک بچے کو آپ تربیت دے رہے ہیں، آج میرا بھائیا اپنے بچوں کی کوئی تربیت نہیں ہے۔ بچوں کی محبت، اولاد کی محبت میں اس طریقے سے لوگ مبتلا ہے کہ اولاد کچھ بھی کرے سب جائز، سب جائز نہیں، یہ غلط ہے میرے بھائیوں۔ عمر فاروق کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت عمر فاروق کا، ہاں وہی عمر فاروق جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر فاروق ہوتے، عمر فاروق ہوتے، اگر میرے بعد اگر کوئی عمر نبی ہوتے تو عمر فاروق ہوتے۔ لیکن عمر فاروق کا وہ بیٹا عبد الرحمن ابن عمر کا بھی واقعہ سنا ہوگا۔ عبد الرحمن ابن عمر مصر گئے ہوئے تھے، اور مصر کا گورنر اس وقت، مصر کا گورنر عمرو ابن عاص ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، مصر کا گورنر عمرو ابن عاص ہے، اور عمرو ابن عاص نے حضرت عمر فاروق کے بیٹے کے بارے میں ان کو پتا چلا کہ عمر فاروق کے بیٹے نے شراب پی لی ہے۔ اب بیٹے کو بلایا اور پوچھا تم نے شراب پی؟ جواب میں کہا ہاں شراب پی ہے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اور اس دور میں عمر فاروق نے اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی شراب پیے گا تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ عمر فاروق کے بیٹے کو مصر کے گورنر کی طرف سے 80 کوڑے لگائے گئے، لیکن عمر فاروق کا بیٹا ہے، پردھان منتری کا بیٹا ہے، اس وجہ سے تھوڑی رعایت کی گئی، اور جس طریقے سے لگنا چاہیے ویسا لگا نہیں۔ اب عوام میں، پبلک میں بات شیئر ہو گئی، عمر فاروق تک یہ بات پہنچی۔ عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے بیٹے سے سوال کیا۔ عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو بلا کر کے پوچھتے ہیں آئی میرے بیٹے بتاؤ کیا تم نے واقعی شراب پی لی تھی؟ کہا کہ میرے ابو ہاں میں نے جب پیا تو اس کے اندر نشہ آ گیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا لیکن میں نے پی لیا، ہاں شراب میں نے پی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ بیٹا کہتا ہے مجھے تو سزا مل چکی ہے، وہاں کے گورنر نے، مصر کے گورنر نے مجھے سزا دے دی ہے۔ فرمایا بیٹے میں اس سزا کو نہیں مانتا، اس نے تو تمہارے پر رعایت کی ہے اور جس طریقے سے سزا ملنی چاہیے تم کو ویسی سزا نہیں دی ہے، اس وجہ سے آئے میرے بیٹے تمہیں پھر سے سزا دی جائے گی۔ بھرے مجمع میں ایک بہت موٹے تازے آدمی کو لایا گیا، بلایا گیا اور اس کے ہاتھ میں کوڑے دیے گئے، اور عمر فاروق نے کہا کہ میرے بیٹے کو جس طریقے سے تم کوڑا لگاتے ہو اسی طریقے سے میرے بیٹے کو 80 کوڑے لگاؤ۔ سزا دی عمر فاروق نے۔ کتابوں کے اندر لکھا کہ بعد میں اتنی جب سزا اس کو ملی اور جب مار پڑی تو بیمار پڑ گئے اور اسی بیماری میں اس کے بیٹے کا انتقال بھی ہو گیا۔ غور کریے میرے بھائیوں،
وہ اسلام کو اول نمبر پر رکھتے تھے، مقدم رکھتے تھے۔ اگر بیٹا غلط کرے گا تو اسے سزا ملے گی، لیکن آج سماج کے اندر بیٹوں سے اور بیٹیوں سے اتنی محبت ہے کہ بیٹا غلط کرتا ہے تب بھی ایکسپٹ، بیٹی غلط کر رہی ہے تب بھی قبول نہیں۔ میرے بھائیو، اگر بیٹا غلط کر رہا ہے تو کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا، بیٹی غلط کر رہی ہے تب بھی آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا کہ ہر کوئی ذمہ دار ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے۔ تو مال اور یہ اولاد یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب سوال ان فتنوں سے بچا کیسے جائے، بہت کچھ بتانا نہیں ہے، کچھ باتیں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ان فتنوں سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو امپورٹنٹ سمجھے، اور آپ نے فرمایا نیک اعمال کر لو، بادروا بالاعمال فتنہ، نیکیوں میں جلدی کر لو، اچھی اعمال کر لو، عمل صالح کر لو، نیکیاں کر لو، کل کا انتظار نہ کرو، پتہ نہیں کتنے فتنے دنیا میں آ جائیں گے اور ان فتنوں میں پڑھ کر کے آدمی اللہ کو بھول بیٹھے گا۔ نیکیوں میں جلدی کرو، اپنے یہاں تقوی پیدا کرو، جتنی دینداری تیرے اندر ہوگی، جتنا تقوی تیرے اندر ہوگا، خوف الہی جتنا ہوگا، اتنا تو فتنوں سے بچ پائے گا، اس آزمائش سے بچ پائے گا، اس چکا چوند کی زندگی سے بچ پائے گا، اس چمک دمک زندگی سے اپنے آپ کو بچا پائے گا۔ دنیا کی اس چمک دمک میں آدمی وہی پڑے گا جو اللہ سے نہیں ڈرے گا، اللہ سے جو ڈرے گا ان تمام فتنوں سے بندہ بچ جائے گا۔ تو اس فتنے سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ تقوی اپنے اندر پیدا کی جائے، اور ایک اور طریقہ یہ ہے ان فتنوں سے بچنے کا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان فتنوں سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ نماز کی پابندی۔ نماز آدمی کو ہر برائی اور ہر بے حیائی سے نماز روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائیوں سے روک دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ان فتنوں سے بچنے کے لیے آپ کو ایک کام اور کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور دعا یہ مانگنی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دعا مانگو، اللہم انی اعوذ بک، آپ اللہ سے دعا مانگے اور کہے کہ اللہ مجھے ظاہری اور باطنی فتنے سے اللہ کو محفوظ عطا فرما۔ اسی طریقے سے آپ کو اس فتنے سے بچنے کے لیے ایک اور طریقہ یہ بھی اپنانا ہے کہ غلط لوگوں کی سنگت کو چھوڑیے، غلط لوگوں کی صحبت کو چھوڑیے، غلط جگہوں میں بیٹھنا چھوڑیے، غلط راستوں کو اپنانا چھوڑیے، غلط طریقوں کو اپنانا چھوڑ دیجئے، صحیح طریقے کے چلیے، اچھے دوست بنائیے، اچھا متر بنائیے، اچھی سہیلی بنائیے، دیندار لڑکوں کو سلیکٹ کیجئے، اگر لڑکی ہے تو دیندار لڑکیوں کو سلیکٹ کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے تھوڑی سی بھی دیر کی تو پھر میری وہ ٹرین چھوٹ جائے گی، اور کل پھر مجھے جس کام کے لیے میں وعدہ کر کے میں آیا تھا میرے بھائیوں وہ کام پورا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ 10 بجے 11 بجے 9 بجے ٹائم مل جائے، 2-3 گھنٹے آپ کے بیچ میں بولوں، لیکن وقت ایسا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس سے زیادہ بول نہیں سکتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے بیچ میں ضرور حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار اللہ جو باتیں بتائی گئی اللہ ان باتوں کے اوپر ہم جمع مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا کے ان فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا